آجو بھیا پیچھے میں ماں باپ پاس کا آواز تھوڑی کوشش کرو سارے کو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت بسم اللہ حسینیت سارے بولو حسین کے نوکر بیٹھے ہو حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن بلانت سیدہ کے قاتل بلانت منکر ولایت بلانت اپنی اپنی قوم کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المیامین المظلومین ولعنت اللہ علیہ الشمال على آرائهم ومنكر فرائدهم ومسائبهم وولایتهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علیم ظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کلہم من غم شہید جلیل بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی ادرکنی ولا تدرکنی فی سبیل اللہ وقال رسول الثقلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق مع علی وعلی مع الحق جتنا جتنا ذہنوں میں مقام امیر بلند ہے اتنی بلند صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس برادر زبردار علی بھائی ان کے عزیزوں کی بھائیوں ان کے بچوں میں یہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول منظور آپ صاحبان جتنے قدموں سے چل کے آئے ہو میرا مالک تمہیں ہر قدم پہ بہترین سے بہترین آج رہا ہے بیٹھے دو نا مجلس سنے آپ بیٹھو نا میرا بچہ مجلس سننے کے ادا میرا مولا اس لیے ابتلا کی دور کی عزداری اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں بدرجہ عبادت قبول فرمائے دعا کے لیے سارے آئے ہو کوشش کرنا اتنی اونچی آمین کہنا کہ ساتھ والا مومن تیری آمین کا گواہ بن جائے میرا اللہ اس ذکر کا واسطہ جتنے بھی حاضرین غم شہزادہ علی اصغر تشریف فرما ہیں انہیں دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ میں نے بہت بڑی دعا کی ہے کچھ بندے ابھی بھی آمین نہ کہہ سکے میرا مالک عزت سیدہ کا واسطہ جن مومنین کے اپنے گھر نہیں یا چھوٹے گھر ہیں جس وجہ سے عزاداری کا سلسلہ نہیں چل رہا مولا تجھے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا واسطہ آئندہ برس سے پہلے انہیں عزاداری والا وسیع گھر عطا فرما میرا مالک اس ذکر کا واسطہ مقروضین کے قرضے ادا ہو بے روزگاروں کو رزق کثیر عطا فرما بے اولاد مومنین کی گود آباد فرما میں جتنے بزرگ تشریف فرمائے نام لینے لگوں گا تو سارا چلا جائے گا مالک کی سب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما اس ذکر کا صدقہ میری اہلیہ سمیت جو بیمار ہے اور بے تقسیص شیخ عظمت صاحب بہو جی محمد اہل بیت محمد کا صدقہ
मखदूमी भाई के वालिद मोहतरम मौला सबको शिफाई कुल्ली अता फरमा। मालिक इस जिक्र का सदका, अहले बैत अतहार का सदका, हम गुनाहगारों को पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमा। एक दुआ मेरे याद आ गई है, हमारी इस महफिल में जान हुआ करते थे पप्पू भाई जान। मालिक आज की इस मजलिस अज़ा का सदका उन्हें कदमैन शहज़ादे अली असगर में जगह नसीब फरमा। एक दुआ है, किसी मोमिन ने मेरी जिम्मे दुआ लगाई है, परसों ऑपरेशन है, दुआ करवा मौला इस्लाम का सदका अली असगर वो बादशाह है जो अपने झूले से इस्लाम को शिफा देता है। मौला रबाब की उजड़ी हुई गोद के सदके में इस मोमिन को शिफा अता फरमा। अपनी दुआओं को कबूलियत की मंजिल तक पहुंचाने के लिए सहारा दरूद करो वर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाजत है मौला जितने बैठे हो मेरी हैसियत मेरी औकात से बढ़ मालिकों ने हर बंदे की अपनी अपनी ड्यूटी लगी। बाकी किसी की पढ़ने पे ड्यूटी है, किसी की सुनने पे ड्यूटी है, किसी की सबील पे ड्यूटी है, किसी की तबर्रुक पे ड्यूटी है, किसी की मौला का गहवारा उठाने पे ड्यूटी है। हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा है। मैं अपनी नौकरी का आगाज कर रहा हूँ, बल्कि नौकरी नहीं, मैं इश्क़ अहले बैत की नमाज की पहली रकात शुरू करने लगा हूँ। जिस बंदे के दिल में इज्जत अब्बास है, अल्लाह इस हाथ को सलामती दे। मौला गवाए सारे मेरे अपने बैठे कम अज कम 80% बंदों के बावजूद मैं नाम ज़बानी जानता हूँ, अकेले बंदे को जानता हूँ, मैं अकीदतों को भी जानता हूँ। बस पहले लम्हे मेरे साथ बोलिएगा ताकि मैं थोड़े वक्त में भैया ज्यादा पढ़ लूँ। मैं कह रहा हूँ जिब्रील का थोड़ी इको घटाइए जिब्रील का दुआ करे पहला जुमला, और मैंने एक लम्हा भी किसी का ज़ाया नहीं किया जिसकी तवज्जो है जिक्र में। मैं कह रहा हूँ जिब्रील का सिदरा से ये अनमोल बया है, अब्बास वहीं मिलते हैं शब्बीर जहां है। सदके सदके मौला तुम्हें सलामत रखे यार, जितने गाजी के नौकर बैठे हो मौला आपको सलामत रखे। मैंने कहा जिब्रील का सिदरा से तखय्युल नहीं पढ़ता, मैं शायरी में तारीख पढ़ता हूँ। जिब्रील का सिदरा से चौथे मिसरे पे कम अज कम बंदा वो बोले कि जब वो परेशानी के उरूज पे होता है तो उसे एक सहारा नजर आता है, जो सहारा अलम अब्बास है। फिर वो बड़े टेंशन होकर कहते कोई नहीं, अगर रिस्क नहीं है तो मैं अलम अब्बास से मांग लेता हूँ, अगर औलाद नहीं है तो मैं उम्मुल बनीन के बेटे के अलम के नीचे जाके मांग लेता हूँ। वो बंदा बोले बाकियों को छुट्टी। जिब्रील का सिदरा से ये अनमोल बया है, मुर्शिद अब्बास वहीं मिलते हैं शब्बीर जहां है। और आने लगी खुशबुए वफा पर सरे मिंबर, लगता है कि इस वक्त भी अब्बास यहाँ है। आहा सदके जाना मैं बिस्मिल्लाह करा। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे भाई, कुरान से मैं राजी हूँ। राजी हो जी, बिस्मिल्लाह कर। ना आपकी तवज्जो ना मेरी जानिब नहीं, मैंने मेहरबानी आप थोड़े सा आगे आ जाओ, एक एक कदम और आ जाओ। इतनी गर्मी तो नहीं है ना जितनी महसूस की जा सके। और अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ अल्लाह आपने मेरे अंदर वाले जाकिर का इतना बड़ा कलेजा कर दिया है। मौला गवाए मैं सजा के पत्नी का बोलिए जाके 4 मिसरे पढ़ता, इनका हक बन गया कि आप इन्हें अज़मत अब्बास सुनाए। बंदा वो जरूर बोले जो मेरी आंखों के दस्तरस में है, और जिसको पता है मुझे कि जिसका अकीदा जितना जितना बुलंद है वो उतना बोलेगा। जाओ पूरी कायनात से कहो, शिया कौम का सबसे छोटा नौकर है कमर सियाल, वो जिना कॉलोनी के मेंबर पे बैठ के कह रहा था रिज़्क अली के बेटों का, अकील भाई रिज़्क अली के बेटों का, सुल्तान सिकंदर खाते हैं, अर्शी फर्शी खाकी नूरी मस्त कलंदर खाते हैं। आहा अब मैं राजी हो गया। आप विलायत वाला हाथ बुलंद हो गया जी। अल्लाह इन हाथों को किसी का मोहताज न करे। ना 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 ना,
خیرات ہے سیدہ کی، بھائی حق بنے تو غازی کا واسطہ چپ نہیں رہنا، نہ بنے تو میرا مقدر ہے، میں اگلی مجلس سے فیصلہ باد والوں بات لے لوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں رزق علی کے بیٹوں کا، گال سمجھ لیے میری، سمجھن تو بات بولنا ہے تو پھر دعا کرنی ہے رزق علی کے بیٹوں کا، جتنے ہلکے کے ماتمی ہو تمہارا ہاتھ نیچے رہ گیا تو دکھ لے کے رہو گا، رزق علی کے بیٹوں کا۔ سلطان سکندر کھاتے ہیں قسم عرشی فرشی خاکی نوری مست کلندر کھاتے ہیں، جا غازی کے منکر سے کہے کیسا شرف یہ بخشا ہے، حسنین کی ماں نے غازی کو ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کلنگر کھاتے ہیں۔ جگی جگی لیو، جگی جگی لیو، حیدری، کیا بات ہے یار، صدقے جانا سارے میں بسم اللہ کہا، جیتے رہیے جیتے رہیے۔ کیسا شرف یہ بخشا ہے، حکم ہے مجھے سرکار عباس پڑھنا، کیسا شرف یہ بخشا ہے، حسنین کی ماں نے غازی کو دعا کر دے ہاتھوں والے صدیوں سے، ادھر ہے میرا بیٹا، ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے۔ یاد رکھو میرے اپنے شہر کے بیٹھے ہو، بھائی بھائیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، مولا کی قسم ہے میں نے آج تک ڈیوٹی سمجھ کے کی ہے، میں جگر ممبر پہ رکھتا ہوں، آواز جانے محمد کی پاک بیٹی جانے اگلی مجلس جانے، جو بندہ اب نہ بولا دکھ لے کے جاؤں گا، بھائی بھائیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن جتنا پیار حسین نے عباس سے کیا ہے، میں شاید میں جلدی میں کہہ گیا ہوں، جتنا پیار حسین مولا نے عباس مولا سے کیا ہے نا، اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی، اس سے بڑا بھی کوئی جملہ میرے پاس تو موجود نہیں ہے، اللہ کرے انہیں سمجھ آ جائے کیا محبت ہے، کیا اظہار ہے۔ جو مہر نبوت پہ بیٹھا کرتا تھا وہ اپنے کندھوں پہ غازی کو بٹھایا کرتا تھا۔ تیری مرضی ہے، پتہ نہیں کیا سن کے بولتا ہے تو تیری مرضی ہے، جو بندہ امتحان لینے ہے اس کا اپنا نصیب ہے، میں غازی پڑھ رہا ہوں، میں جلالیوں والے کے شاباش جیتے رہی اقرار بھائی، جو مہر نبوت پہ بیٹھتا تھا وہ غازی کو اپنے شانوں پہ بٹھاتا تھا، فتوہ جس نے لگانا ہے میرے منہ پہ لگائے، عزت زہرا کی قسم ہے بابا جی جس کا کھاتا ہوں میں اس کا گن گاتا ہوں، عقیل بھائی جو مہر نبوت کا سوار تھا لیکن وہ اپنے کندھوں پہ صرف عباس کو بٹھاتا نہیں تھا، گلی میں لا کے واللیل والی زلفیں اللہ کے ہاتھ میں دیتا تھا۔ آہا آہا آہا، جنہیں سمجھ آ رہی ہے ید اللہ ہے علی کا ہاتھ، شاباش شاباش، میں راضی ہو گیا، میں مطمئن ہو گیا، واللیل والی زلفیں۔ میں نے جملہ پڑھا، دو چار بندوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا ہے، الحسین منی و انا من الحسین کی روح سے، حسین محمد ہے، بولو محمد حسین ہے، اپنی واللیل والی زلفیں حسین غازی کے ہاتھ میں دیتا، پنڈال لٹ کے کھڑے ہوتے دیکھے میں نے اس فکرے میں، اللہ کرے مالک تمہیں توفیق عطا کرے تو ویسے سمجھ جائے جیسے جملے کی گہرائی ہے، مجھے ذکر عباس کی قسم ہے، اپنے کندھوں پہ عباس مولا کو بٹھا لیتے، اپنی زلفیں غازی کے ہاتھ میں تھما دیتے، جب نانا کے شانوں پہ حسین بیٹھتا تھا نا تو واللیل والی زلفیں ہاتھ میں پکڑ کے حسین کہتا تھا نانا دائیں چل، نانا بائیں چل، نانا آگے چل، نانا پیچھے چل۔ جب غازی عباس بیٹھا کرتا تھا نا حسین کے کندھوں میں زلفیں ہاتھ پکڑ کے، عباس کہتا تھا حسین دائیں چل، حسین بائیں چل، حسین آگے چل، حسین پیچھے چل، تمہیں پتہ نہیں کس عزت کا مالک ہے عباس، ارے جس کے ہاتھ میں رسالت کا کنٹرول تھا غازی کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول تھا۔ جگ جگ جیو، جگ جگ جیو، جو لفظوں کے خریدار بیٹھے ہو، حسین زندگی ہوئے تاکہ حسین اپنی زلفوں کو عباس کے ہاتھوں میں پکڑاتے، کبھی دائیں چلتے، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کبھی بائیں چلتے جیتے رہو، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ ایک دن کسی بندے نے یہ بات دیکھی، اسے گوارا نہ ہوا، وہ حسین کے موشد دعا کرے جائے، مالکہ دی قسم ہے ڈیوٹیاں دی بھی حدیں، بادشاہ دی قسم ہے تیرکو مجلسہ دی بھی کمی کوئی نہیں، لیکن جتنے بیٹھے ہو نا جو میری آنکھوں کے دسترس میں ہو، جس میں مجھے یقین ہے اس کا ہاتھ اٹھنا چاہیے، میری تائید کے لیے نہیں، میری عزت کے لیے نہیں، صرف ولایت علی کے اقرار کے لیے ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ یار دیکھو میری طرف غازی کا واسطہ، میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ ماحول پہ چلتا رہے گا۔ عباس کو اپنے شانوں پہ بٹھا کے، خون لگتا ہے، گرمی کا موسم بھی تو دیکھو نا، میں جگر ممبر پہ رکھ رہا ہوں، عباس کو اپنے شانوں پہ اقرار بھائی بٹھا کے حسین مدینے کی گلی کا چکر لگاتا۔ ایک دن ایک بندہ سامنے آ کے کہتا حسین ٹھیک ہے بھائی بھائیوں سے پیار کرتے لیکن کوئی تقاضا بھی ہوتا ہے، کوئی حد بھی ہوتی ہے،
حسین فرماتے کیا حد؟ اس نے کہا تو زہرا کا بیٹا ہے، یہ ام البنین کا بیٹا ہے، تو امام ہے، یہ امام نہیں۔ اگر اتنی محبت کا اظہار ہے، سالے کا بندہ تو چپ نہیں کر سکتا، میں سجدہ کر کے نوکری کی تھی۔ اس نے کہا آپ امام ہیں، عباس امام نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی بھائیوں سے پیار کرتے، محبت کی انتہا ہے، حق یہ بنتا ہے کہ آپ غازی کی انگلی پکڑ کے ساتھ چلایا کریں، یا غازی کم سے کم آپ کے پیچھے چلے۔ آپ نے تو عباس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا دیا، جبکہ آپ امام ہیں، وہ امام نہیں۔ مولا کی عظمت کی قسم یہ جملہ اس کے منہ پہ آیا، جلال آ گیا علی کے بیٹے کو۔ اس کی آنکھوں کا ہاتھ ڈال کے فرماتا ہے شرم نہیں آتی تجھے کہتے ہوئے؟ تو نہیں جانتا ہر دور کے علی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے زمانے کے محمد پہ سواری کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں بسم اللہ جن کے ہاتھ پہلے بلند ہو گئے، غازی تمہیں اس کی کیا بات ہے؟ اجر عطا فرما۔ ہر دور کے علی کا یہ حق ہے، بولو، کہ وہ اپنے زمانے کے محمد پہ سواری کرے۔ میں کہہ رہا ہوں غفلت کا وقت ہے، شعر سننا غازی کا، غفلت کا وقت ہے، نہ ذرا دیر چاہیے، من میں ولایتوں کا شرف ڈھیر چاہیے۔ نا بھائی کیا بات ہے، میں مطمئن بیٹھا ہوں، لیکن ابھی بھی 2-4 بندے بولنا چاہتے ہیں، بھائی پتہ نہیں کیوں نہیں بول رہے، کہ ساتھ والا بندہ مائنڈ نہ کر دے۔ ذکر علی میں بولنے سے، ذکر عباس میں بولنے سے بندہ عزت دار ہو جاتا ہے۔ میں چوتھے مصرع میں نتیجہ دے رہا ہوں، غفلت کا وقت ہے، انتظامی حالات تو چلتے رہیں گے، اپنی باتیں تو خراب نہ کرو نا۔ ہمارے ہاں دائیں بائیں دیکھنے سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے، بولا جسے سمجھ آ رہی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھو، ذکر پہ فوکس رکھو۔ میں کہہ رہا ہوں غفلت کا وقت ہے، نہ ذرا دیر چاہیے۔ کل میں نے 5 محرم کو عزت عباس کی قسم باوجود یہ فکرہ پڑا ہے، بتا نہیں سکتا کتنی عزت سیدہ کونین نے عطا کی ہے۔ بھیا غفلت کا وقت ہے، نہ ذرا دیر چاہیے، من میں ولایتوں کا شرف ڈھیر چاہیے۔ حیدر کے گھر میں کیوں نہ ہو عباس کا ظہور، ارے شیر پالنے کے لیے شیر چاہیے۔ جگ جگ جیو، سارے بولو حیدری۔ حیدر کے گھر میں کیوں نہ ہو، بسم اللہ کر، حیدر کے گھر میں کیوں نہ ہو عباس کا ظہور۔ راضی ہو؟ ایک دو قدم مجھے اور پڑھنے کو کر، اس کے بعد حکم ہے مسائل پڑھنا۔ عباس کا ظہور، میرے پاس اتنے قطعات ہیں مرشد عباس بغیر سننے کے موقع۔ اب شیر پالنے کے لیے شیر چاہیے، شیر چاہیے، اس سے بڑا قطع میرے پاس نہیں۔ وہ عباس ہے، بات سمجھنا غازی کا، سردار جانے میری مخدومہ جانے، وہ عباس ہے، اس گل واسطے میں گل شروع کر، جس کا عرشی فرش پہ خود بنوائے جھولا، کپڑے زہرا سی کر جائے، حسن حسین سجائے جھولا۔ ناراض نہ ہونا، جو اب بھی نہیں بولا وہ بول ہی نہیں سکتا ہوگا۔ ہاں کوئی میڈیکلی مجبوری والا بندہ ہے شاید جو چپ کر جائے۔ عقیل بھائی میں کہہ رہا ہوں وہ عباس ہے جس کا عرشی فرش پہ خود بنوائے جھولا۔ پروٹوکول تو دیکھ ام البنین کے بیٹے کا، بھائی کیا بات ہے آپ کے ہاتھ کی؟ وہ عباس ہے جس کا عرشی فرش پہ خود بنوائے جھولا، کپڑے زہرا سی کر جائے، حسن حسین سجائے جھولا۔ کائنات چوتھے مصرعے پہ میرے ہتھیلی پہ رکھ دو، کائنات چھوٹی ہے، شیر کا وزن زیادہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ عباس ہے جس کا عرشی فرش پہ خود بنوائے جھولا، کپڑے زہرا سی، جے بندے گھنٹے کم کر دینے میں 15 منٹ کر جانا۔ وہ عباس ہے جس کا عرشی فرش پہ خود بنوائے جھولا، کپڑے زہرا سی کر جائے، حسن حسین سجائے جھولا۔ ممبر پہ کہہ رہا ہوں کیا عزت حسنین کی ماں نے بخشی ہے عباس کو، سوچو آپ امام نہیں ہے لیکن 3 امام جھولائے جھولا۔ صدقے جاواں، صدقے میں راضی لگا بابا، قرآن دی سوئے ہوگی مجلس۔ ہاتھ اونچے حیدری، امام حسین تمہیں سلامت ہے، بسم اللہ جیو۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، بسم اللہ جو جو سارے حیدری۔ ذکر
عباس کا اور تو زمین پہ جو بیٹھا رہے. مولا تمہیں سلامت رکھے. کیا عزت حسنین کی ماں نے بخشی ہے عباس کو سوچو. آپ امام نہیں ہیں لیکن 3 امام جھلائیں جھولا یہی ہے نا. اس تو زیادہ چپ کر جاؤ گے تو پاک زہرات راضی ہو جائے گی نا. بابا جی مولا دی عزت کی قسم ہے اے فکرے میں اپنی زندگی تو بھی زیادہ قیمتی نے گل دی گہرائی محسوس کرنی ہے تو پھر میرے بعد ٹیلی فون تے دل کرے تو دعا کر دینی بھی پترا جیتا رہے. میں کہہ رہا ہوں رب نے سوچا قیمتی شے دوں میں محبوب کی بیٹی کو پہلی بار بطول نے میرے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں. اوئے ہوئے 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 صدقے جاوا. اور یار تمہارے بے ساختہ مچلنے کو سلام ہے. اس عزت والی ماں کو سلام ہے جس نے اس رنگ میں حلال زادے جنے. میں کہہ رہا ہوں رب نے سوچا قیمتی شے دوں میں محبوب کی بیٹی کو پہلی بار بطول نے میرے سامنے نکھا دکھا رہے پہلی بار بطول نے میرے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں. جب منکر عباس سے کہہ کمر سیال کہہ رہا دین کھڑا ہے اب تک جن پر وہ شبیر کے بازو ہیں جن پر خود شبیر کھڑا ہے وہ عباس کے شانے ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھیے مل کے بلند عباس. قبلہ کو راستہ دے دیں. آئیں بسم اللہ بسم اللہ. آواز منتر صلوات. اس قبلہ آگے ان کا آنا ہی میرا جانا ہے. 6 مصرے فقط مرشد عباس کی عزت میں تبرکن 4-5 منٹ بس اجازت نہیں دی. میں نے کبھی اپنے عزت داروں کو زیادہ زحمت نہیں دی. 4 شعبان 26 ہجری جملہ آگے لگو گیا پڑھتا چل. 4 شعبان 26 ہجری منگل کا دن ام البنین آغوش میں وفا کا قرآن بن کے عباس نازل ہوا. اللہ اکبر. چلو یاد تو کرو گے نا. ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہر ذاکر کے لیے ہو ہر ذاکر ہر بندے کے لیے. جس بندے کا عقیدہ سلامت ہے وہ ضرور ہو. 4 شعبان 26 ہجری منگل کا دن ام البنین رحل عصمت وفا کا قرآن بن کے عباس نازل ہوا. اور فیصلہ باد والوں میں کہہ رہا ہوں زمین دلہن فلک مزین شعور فطرت جگا رہا ہے وجود ہستی پہ جود حق کا خدا خزانہ لٹا رہا ہے. سماج سارا ہوا معطر مچل کے موسم بتا رہا ہے. علی کے گھر میں علی کا جلوہ علی دوبارہ دکھا رہا ہے. صدقے جاوا ان ہاتھوں دی خیر ہوئے. صدقے جاوا کیا بات ہے. سماج سارا ہوا معطر مچل کے موسم بتا رہا ہے. علی کے گھر میں علی کا جلوہ علی دوبارہ بولو علی دوبارہ عباس بھائی علی دوبارہ دکھا رہا ہے. 4 شعبان کو ہوا کہ ایک کافی آپ کی نظر کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں شرم ہے مرشد شرم ہے محو قصیدہ خانی حیا کی بازی بنی ہوئی ہے سمجھ کے اس کو نماز اپنی وفا نمازی بنی ہوئی ہے. آہا آہا اللہ صلی اللہ محمد. راضی رہیے گا. ہر کوئی آیا عباس کی زیارت کرنے. سب سے آخر میں آیا جبرائیل جو ملائکہ کا سردار ہے علی کا شاگرد ہے. بولو تو صحیح نا. ملائکہ کا سردار ہے علی کا شاگرد ہے. بلا تشبیہ یقین سمجھنے میں جھولے میں تھے میرے مرشد عباس. جبرائیل نے علی کو سلام بھی دیا مبارکباد بھی دی. علی نے جبرائیل کی طرف دیکھے کہ تیری نظر میں میرا بیٹا کیسا لگتا ہے. علی نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا تیری نظر میں میرا بیٹا کیسا لگتا ہے. اب بڑی مشکل بن گئی جبرائیل کو. یہ فیصلہ کوئی آسان فیصلہ تو نہیں. جبرائیل ایک مرتبہ علی کو دیکھتا ہے پھر گہوارے میں عباس کو دیکھتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اجازت ہے استاد میں بتاؤں آپ کا بیٹا کیسا لگتا ہے. علی فرماتے میں نے کہا ہی خود ہے. صلوات پڑھ کے کہتا ہے علی جمال خدا کا دعویٰ یہ آنے والا دلیل بھی ہے. کہا تیری مرضی ہے تو اپنے بولے تیری مرضی ہے تو اپنے بولے. کتنی مشکل ڈگر میں کھڑا ہے قمر سیال سامنے علی ہے کہ ہمارے میں عباس ہے. کتنا مشکل ہے یہ خز کرنا کہ کیسا لگتا ہے. جبرائیل ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں علی جمال خدا کا دعویٰ یہ آنے والا دلیل بھی ہے. علی عدالت ہے کبریا کی یہ مثل حیدر عدیل بھی ہے. سرجا 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 علی جمال خدا کا دعویٰ بدن یہ آنے والا دلیل بھی ہے. علی عدالت ہے کبریا کی یہ مثل حیدر یہ میرے ہاتھ بنے
فیصل آباد والوں نہ داد کی کمی ہے، نہ نیاز کی کمی ہے، نہ مجلسوں کی کمی ہے. اللہ میں عباس کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد عقیدوں کو پڑھتا ہوں. جس بندے کا عقیدہ یہ ہے وہ نہ بولا دکھ لگے گا. جبرائیل کہتا ہے علی جمال خدا کا دعویٰ. بابا جی یہ آنے والا دلیل بھی ہے، علی عدالت ہے کبریا کی، یہ مثل حیدر عدیل بھی ہے. ڈر کے جبریل کہتا ہے علی ملنگوں پہ مہرباں ہے، یہ ہر دکھی کا وکیل بھی ہے. جو عباس کو باب الحوائج مانتے ہیں، سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ. علی ملنگوں پہ مہرباں ہے. آخری شعر ہے میرا، علی ملنگوں پہ مہرباں ہے، یہ ہر دکھی کا وکیل بھی ہے. علی کا حاسد تو چل رہا ہے، بلا تو اس کی شکیل بھی ہے. بولو بولو، علی کا حاسد تو جل رہا ہے، علی کا حاسد، پڑھ میں رہا ہوں، گھبرا تم گئے ہو. علی کا حاسد تو جل رہا ہے، بلا تو اس کی شکیل بھی ہے. مولا امام زمانہ میری مدد کیجئے گا، میں آخری شعر پڑھ لوں. بہو جی ایک لفظ ہے ہندی کا شانتی. شانتی شانتی کہتے ہیں امن کو، سکون کو. عباس بھائی میں سہارا لے کے ہندی لفظ کا اپنی فضائل کی نوکری پوری کر رہا ہوں. جبریل ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا فیصلہ کروں. علی نے کہا کر. آپ نے سب دعا کیجئے گا. جبرائیل کہتا ہے علی کی الفت ہے قرب حق کا، تو اس کی بخشش بھی شانتی ہے. علی کا دشمن حرام زادہ، تو اس کا دشمن بھی لعنتی ہے. تجھے حیدری بس زیادہ پڑھ گئے ہوں. جس عباس کی اتنی شان ہے، 9 لاکھ کو دیکھ کے علی کی بیٹی کو پرواہ نہیں تھی. 28 رجب سے لے کے 9 محرم کی رات تک ہر بی بی سے کہتے رہی گھبراؤ نہیں، تمہارا پردہ جانے میں زینب جانا. 10 محرم کو پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ بیویوں کو اکٹھا کیا، ایک بات کی علی کی بیٹی نے، جس کے دل میں قبر عباس ہے اس کی ہائے نکل جائے گی. سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں. مولا گواہ فیصل آباد والوں، یہ دن چل رہے ہیں آپ کی آنکھوں کی قسم، جن دنوں میں مومن کو رونے کے لیے ذاکر کی ضرورت نہیں. مخلص عزادار تو بازار میں رش دیکھے تو رو پڑتا ہے، کسی مستور کے سر پہ چادر دیکھے تو رو پڑتا ہے. جو اب بھی ہائے نہیں کر سکا، کسی ماں کی گود میں چھوٹا بچہ کھیلتا دیکھ لے، بسم اللہ جان، وہ رو پڑتا ہے. سر سے ردا اتار کہا، شرم نہ کیا کر. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے دادا کو رونے کا معیار کیا ہے؟ مرشد نہ کرنا پڑا. امام فرماتے ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر ہوتی ہے، ان آنسوؤں کا قبر میں پتہ چلے گا. سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں، پھر ہو کے اشک بار کہا میں یتیم ہوں. دل دکھے تو معافی دیوائے، کرب و بلا میں زین سے عباس جب گرے، زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے تو کرنا، ہائے کی خیرات تجھے محمد کی زخم، بسم اللہ کرنا. جی میں دیکھ رہا فضائل میں رو رہے تھے. علی کی بیٹی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. آپ مومن ہے نا، عزادار ہے، نرم دل ہے. علی کی بیٹی تم پہ راضی ہو. بس زیادہ طول نہ ہو جائے. 10 محرم کا سورج طلوع ہوا. یہ وہ فکریں ہیں جب مجھے خود رونے کو دل کرے نا، میں پاس میں اکیلا بیٹھ کے یہ فکریں دہرا لیتا ہوں، اپنی عبادت کر لیتا ہوں. 10 محرم کا دن ہے، عاشور کا روز ہے. تیرا میرا مرشد عباس اپنے خیمے میں آئے. میرے مولا کی نظر پڑی، جیسے کوئی مسافر تیاری کر کے بیٹھتا ہے نا، جو لفظوں پر ہوتی ہے. فضل کی ماں ہے، نام ام لبابہ سلام اللہ علیہ، گٹھڑی کپڑوں کی بنا کے نا زمین پہ رکھ کے بیٹھی ہے. عباس کی نظر پڑی، اور پہلا جملہ جے مصائب دا یہ نہائی کرنی ہے. عباس کی نظر پڑی، جلال میں آقا قاضی فرماتے لبابہ کہیں جانے کا ارادہ ہے؟
تلیاں ٹیک کے اٹھی فضل کی ماں، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے عباس تو فاتح خیبر علی کا بیٹا ہے، بسم اللہ کر، تو فاتح خیبر علی کا بیٹا ہے، عباس فوجوں سے رستہ بنا مجھے نجف چھوڑا۔ بابا نجف کا نام آیا، عباس کے چہرے پہ جلال بڑھا، آواز لبابا تو نہیں جانتی علی کی بیٹیاں کربلا آئی ہوئی ہیں، تو کہتی ہے مجھے نجف چھوڑا، اور جڑے بہنہ دے برا بیٹھے ہو، جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے غازی میری مجبوری ہے۔ اور شیعہ بندہ اس جملے دہائے نہ کرے، ہو نہیں سکتا۔ عباس نے کہا کیسی مجبوری؟ سر پیٹ کے کہتی ہے غازی جب سے 10ویں کا سورج طلوع ہوا ہے نا، سکینہ ہر خیمے میں ایک بار گئی ہے، میرے خیمے میں 9 بار آئی ہے۔ عباس خالی ہاتھ نہیں، ایک چھوٹا سا پیالہ ہاتھ پہ ہوتا ہے، رو رو کے پوچھتی ہے چچا کدھر گیا ہے میرا علم والا، کدھر گیا ہے میرا معاشقی چچا؟ آوازیں مجبوری یہ بن گئی ہے، گریہ کی آوازیں بلند کرو، عباس مجبوری یہ بن گئی ہے، 9 مرتبہ حسین کی بیٹی میرے خیمے میں آئی ہے۔ عباس میں نے کبھی نماز شروع کر دی، میں نے کبھی تسبیح شروع کر دی، اور جڑے غربت عباس روڑ آئے ہو، کبھی میں نے مصلی بچھا لیا، کبھی میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ عباس جب 9ویں مرتبہ سکینہ میرے خیمے میں آئی ہے نا، میں نے عبادت کا مصلی بچھایا ہے، اور میں اچھی آئے سنا ماتمیاں دی جڑے ہلکے دے ماتمیوں۔ عباس سکینہ نے مجھے کچھ نہیں کہا، چھوٹا سا دامن اٹھا کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے میرا اللہ غریب بھی کوئی نہ ہو۔ ہاتھ سینے پہ کیوں نہیں آئے؟ اور رو کے کہتی میرا اللہ مر جاتی ہیں وہ بہنیں جن کے سامنے بھائی تڑپ رہے ہو، ہائے کر کے رو، کرلا کے رو۔ 6 محرم میں 3 دن کا مہمان ہے سکینہ اکبر کا بابا، آواز ہے عباس مجھے کچھ نہیں کہا، بسم اللہ بہنا دے پردے دے، چھوٹا سا دامن اٹھا کے یہی حق بندہ ہے جیسے سینے تے بات میں آ دے، رو رو کے کہتی نہیں میرا اللہ غریب بھی کوئی نہ ہو۔ ختم ہوگی میری پڑھائی، 2-3 منٹ کی گنجائش بنا۔ ابھی عباس اور بی بی لبابہ گفتگو کر رہے تھے، جڑے چھوٹی اولاد لے بیٹھے ہو، بیٹی جو تھی نا اس کی اللہ نے پیار بنایا ہے باپ سے، سارا دن کوئی مارتا رہے، کوئی جھڑکتا رہے، کوئی اونچے لہجے میں کلام کرتا رہے، شام کو بابا کے زانوں پہ بیٹھ جاتی اور سارا دن کے دکھ بتاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی بیٹی کا باپ والا مان ٹوٹے۔ فیصلہ باد والا جتنے بندے ماتم کر رہے ہو، 10ویں مرتبہ حسین کے سینے کا تعویذ خیمہ عباس میں داخل ہوئی۔ علماء فرماتے سکینہ عباس کو دیکھ کے چلی نہیں، دوڑ پڑی، عباس کے قریب آ کے کہتی ہے چچا میں نے کل اماں فضا سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے بیٹا؟ آوازیں میں نے سنا ہے جب شریفوں کے دروازے پہ بیٹی چل کے جائے نا، ہائے 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 ہائے، جب شریفوں کے دروازے پہ بیٹی چل کے جائے شریف خالی نہیں لوٹاتے۔ عباس نے کہا حکم کر، میں تو تیرے بابا کی کنیز کا بیٹا ہوں، سکینہ حکم کر۔ رو کے کہتی ہے چچا 3 دن ہو گئے میری ماں کے خیمے میں پانی کوئی نہیں، ایک جملہ میں پڑھنے میں شہادت نہیں پڑھی پڑھنی، میری ماں کے خیمے میں پانی کوئی نہیں ہے۔ چچا عباس میرا اصغر ورنے والے، یوں تیرے علموں والے نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، آواز دے کے کہا میری مجال نہیں ہے، سکینہ تیرے بابا کی پابندیاں ہیں۔ رو کے کہتی ہے چچا تجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کراؤں گی، میں دیکھتی ہوں بابا اجازت کیسے نہیں دیتا، اور جو علم کے سامنے جھک جاتے ہو۔ مجھے غیرت عباس کی قسم بچی نے تیار کرانا شروع کیا۔ اب شرم نہ کرنا، اب سینے پہ ہاتھ مار کے کہنا ہے زہرا تیرے بچوں کی اپنی قسمت۔ ایک مرتبہ تیار کراتے کراتے نا رک گئی سکینہ، رک گئی سکینہ۔ عباس نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ رو کے کہتی ہے چچا اب باری مشق کی ہے، چچا تیرا قد بڑا ہے، جتنے بندے ماتمی بیٹھے ہو میرا قد چھوٹا ہے، میں تجھے مشق کیسے پہناؤں؟ اور وفا کا پروردگار جھکنا شروع ہوا، اتنا جھکا عباس سکینہ کے قدموں کے قریب دونوں ہاتھ غازی کے آئے۔ یا ایک کالے برقے والی بی بی عباس کے خیمے میں آئی جس نے کہا غازی میں تیری وفا پہ راضی، عباس قیامت تک تیرے علم کو جھکنے نہیں دوں گی، تو نے میرے بچوں سے وفا کی حد کر دی۔ شرم کر کے بنا دے، جملہ میرا آخری ہے، میں ممبر قبلہ کے حوالے کرو۔ بس عزاداروں بچی نے تیار کیا، کہیں پر نیزہ سجایا، کہیں پہ بھالا سجایا، کہیں پہ تیر سجایا، کہیں پہ تلوار سجائی۔ مجھے معاف کر دینا بچی ایسے عباس کو لے کے چلی، علماء فرماتے ہیں جیسے مینا میں حاجی اپنی قربانی کو ساتھ لے جاتے۔ سکینہ نے عباس کی کلائی پکڑی جو اب تک نہیں رو سکا، یعنی بھائی ذکر کی قسم ہے چچا کو لے کے بھتیجی چل پڑی جس نے 10 محرم اس گرمی میں نہ پرواہ کیے ہوئے بھی اپنی پشت پہ زنجیر کا ماتم کر کے حسین کو خراج دینا وہ سر اٹھائے۔ عزت بطول کی قسم ادھر
سکینہ عباس کو لے کے چلی، حسین کے خیمے کے دروازے پہ دونوں آئے، اکبر کے بابا کی نظر پڑی، غریب کا عمامہ کھول کے گلے میں آ گیا، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے شبیر کہتا ہے انا للہ انا للہ، علی کی بیٹی تم پہ یاد راضی ہو، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آوازی سکینہ میرے قریب آنا، سکینہ قریب ہے، آخر جملہ، بیٹا کہاں بھیج رہی ہے؟ آواز ہے بابا میرا اصغر پیاس ہے، میرا ماش کی چچ ہے، مجھے ایک گھونٹ پانی کے چاہیے، اونچا رویا زہرا کا بیٹا، آواز اتنا بتا تو جسے بچانے آئی ہے اس کی عمر کتنی ہے؟ سکینہ نے کہا بابا 6 مہینے، جسے بھیج رہی ہے بچی نے کہا بابا 34 برس۔ حسین اونچا رو کے کہتا ہے سوچ کے بھیجنا، کہیں ایسا نہ ہو تیرا بھی مارا جائے، غریب کی کمر بھی ٹوٹ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو سکینہ 9 لاکھ میں عباس کے آسرے پہ زینب کلثوم کو لے کے آئے، عزادارو اب مڑا، آخری جملہ آدھے منٹ ممبر چھوڑو، اب مڑا عباس کی طرف حسین، آواز ہے غازی تو نے سفارش بڑی ڈھونڈی ہے لیکن میرے ساتھ وعدہ کر، وار کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وار روکنے کی اجازت ہے۔ عباس نے کہا جیسے تیرا حکم۔ غازی خیمہ چھوڑ کے جانے لگا، عقیل بھائی میرے سے کی مجلس سے ختم ہو گئی، جس کے پاس بیٹا نہیں ہے وہ جھولی پھیلا کے ماتم کر کے مانگ لے، کوئی حاجت ہے تو باب الحوائج سے مانگ لینا، عزت بطول کی قسم ختم ہوگی میری بڑھائی۔ ادھر عباس خیمہ چھوڑ کے جانے لگا، حسین کی نظر عباس کے بدن پہ پڑ گئی، آواز ہے عباس یہ بدن پہ ہتھیار سجا کے کیوں جا رہے؟ رو کے کہتا میں نے خود نہیں سجائے، تیری بیٹی نے سجائے۔ آواز دے کے حسین نے کہا عباس تیر بھی رکھ دے، کمان بھی رکھ دے، نیزہ بھی رکھ دے، بھالا بھی رکھ دے، جسے سمجھ آئی یہ خنجر بھی رکھ دے۔ عباس ہاتھ جوڑ کے کہتے کچھ تو لے جانے دے، اگر راستے میں کسی نے حملہ کر دیا میں جواب کیسے دوں گا؟ اونچا رویا اکبر کا بابا، رو کے کہا غازی میں غریب ہوں، منت کرتا ہوں کچھ نہ لے جا۔ عباس نے کہا کوئی ایک ہتھیار کی اجازت؟ اب اونچا رویا اکبر کا بابا، آواز غازی ٹھیک ہے جس ہتھیار کا دل کرتا ہے لے جا، جتنا مرضی دی کرتا ہے لڑ، لیکن اتنا سوچ کے لڑنا، آج جتنے حملے تو میدان میں کرے گا کل بدلے بازاروں میں میری زینب دے گی۔ آج تو ماتم کرو، آج تو تلوار چلائے گا، کل کوئی علی کی بیٹی کو نوکیلے پتھروں سے مارے گا، اور آج تو خنجر چلائے گا، کوئی علی کی بیٹی کے سر میں نیزہ مارے گا، اونٹ کی پشت ہوگی، ننگا سر ہوگا، شرابیوں کا مجمع ہوگا، ہاتھوں میں رسیاں ہوگی، تجھے بازار میں پکار کے کہے گی غازی اب میں بن چادر بازاروں میں آئی، زخمی لیتی علی کی